اب ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا۔ اگر تم نے دنیا کو نکال دیا تو تم میرے ساتھ رہ لوگے، تمہیں ایک نبی کی صحبت ملے گی، اور اگر تم نے دنیا کو اپنے دل میں رکھا تمہیں نبی کی صحبت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تکیہ، ایک کمبل، ایک پیالہ، جہاں پر اندھیرا ہوتا وہیں پر سو جاتے، اور ایک پیالے میں جو کچھ ملتا وہ کھا لیتے۔ اس طرح وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا چھوڑنا ہے تو تمہیں نبی کی صحبت ملے گی، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ساتھ ایک مقام پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ایک زمین کے ڈھال پر سویا ہے، جس کے اوپر ہلکا سا پہاڑ ہے، یعنی پہاڑ کا کونا نکلا ہوا، جس کے نیچے وہ سو رہا تھا، یعنی چھاؤں بنی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کمبل اللہ کی راہ میں دے دیا، کہا کہ جہاں کہیں ڈھال ملے، جہاں کہیں چھاؤں ملے، وہاں پر ہم سو لیں گے، یہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر دوسرے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک انسان چلو میں پانی پی رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیالہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا اور کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پانی چلو میں پی لیں گے، اس طرح سے بھی کام چل سکتا ہے۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر سویا ہوا تھا، اپنی تکیہ کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، کہا کہ ہاتھ کو ہم تکیہ بنا کر سو لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا منگایا، 3 روٹی آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک کھاؤں گا، بتاؤ تم کتنی کھاؤ گے؟ اس شخص نے کہا کہ میں بھی ایک کھاؤں گا۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی، ایک روٹی بچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچتے ہیں وضو کرنے کے لیے، آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ روٹی کوئی نہیں، روٹی ختم ہو چکی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک روٹی کہاں گئی؟ تو شخص نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ بتاؤ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، کہا کہ میں نہیں جانتا روٹی کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کا بچہ پکڑا اور اس کو ذبح کیا اور اس کو پکایا، اس کو بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بھی بھر پیٹ کھایا اور اسے بھی کہا کہ تم بھی بھر پیٹ کھا لو۔ اور پھر اس کے بعد جب ہڈیاں اس کی جمع کر لی تو ان ہڈیوں سے مخاطب ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چل اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ دیکھو اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا، میں نے تمہیں بھر پیٹ کھلایا، اب بتاؤ کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، اس دریا پر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل کر گزرتے ہیں اور ساتھ میں وہ شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دریا پر سے گزر جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلو تم میرے ساتھ دریا کے اوپر سے گزر گئے، اب یہ بتا دو کہ روٹی کس نے کھائی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ روٹی کس نے کھائی ہے، میں نہیں جانتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر بیٹھتے ہیں، جب قیام کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بتا دو کہ روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کس نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کو جمع کیا، جب ریت کو جمع کیا تو 3 حصے میں ریت کو بانٹا، یعنی 3 جگہ ریت کو جمع کیا اور اس میں کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر وہ جو ریت تھی وہ فوراً سونا بن گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روٹی میں نے کھائی تھی، ایک روٹی تم نے کھائی تھی، ایک سونے کا حصہ تمہارا ہے اور ایک سونے کا حصہ میرا ہے، ایک حصہ بچتا ہے، جس نے تیسری روٹی کھائی اس کا یہ تیسرا حصہ۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں نے روٹی کھائی تھی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ میں نے روٹی کھائی تھی، چونکہ دنیا کی محبت دل میں تھی، سوچا کہ سونا مجھ کو ڈبل مل جائے گا، تو اس نے قبول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمانے لگے تم نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ تم نے ایک نبی کی صحبت کو چھوڑ کر تم نے دنیا کو اپنے دل میں بسایا، تمہیں یہ سونا یہ چاندی چاہیے جبکہ تمہیں نبی کی صحبت نہیں چاہیے۔ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کوئی سونا نہیں چاہیے، یہ تینوں تم رکھ لو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ شخص وہاں پر بیٹھا ہے۔ اب چونکہ ریت کا سونا بنا ہوا تھا تو کافی بڑا بڑا تھا، اب وہ شخص سوچ رہا تھا کہ اس کو میں کیسے لے کر جاؤں، اس کو رکھ رہا تھا، انتظام کر رہا تھا، کچھ تھیلے میں رکھ رہا تھا۔ 2 ڈاکو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سونا ہمارا ہے، ہمیں دو۔ اس نے کہا، اس سے منت کی اور کہا 2 حصہ تم رکھ لو، 1 حصہ مجھے دے دو، مجھے قتل نہ کرو، مجھے نہ مارو،
मुझे बख्श दो, हम तीनों साथ में डाका डालेंगे और लोगों की चोरियां करेंगे और एक एक सोना तुम रख लो। अब वहां पर बातचीत होती है, उन्होंने कबूल कर लिया, तीनों ने एक एक हिस्सा ले लिया। अब बातचीत होने लगी तो एक शख्स ने कहा कि खाने के लिए कुछ लेकर आया जाए, भूख लग रही। तो एक शख्स वहां से उठता है, कहता है कि मैं खाना लेकर आऊंगा। खाना लेकर आने के लिए जब वो जाता है तो यहाँ पर दो शख्स बैठे, एक वो जिसने रोटी डबल खाई थी और एक वो जो डाकू था। उसने कहा, जिसने रोटी खाई थी, कि ये जो डाकू खाना लेने के लिए गया है ये तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा, ये डाकू तो मेरा कुछ भी नहीं लगता, बस डाकू डाकू दोस्त हैं। उसने कहा, जब ये तुम्हारा कुछ नहीं लगता तो हम इसे हिस्सा क्यों दें? जैसे ही ये खाना लेकर आएगा हम इसको कत्ल कर देंगे, हम इसको मार देंगे और फिर उसमें से हम आधा आधा हिस्सा तकसीम कर लेंगे। जो खाना लेने के लिए गया था वो ये सोच रहा था कि ये दोनों मेरे क्या लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते, डाकू डाकू दोस्त ही तो हैं। मैं खाने में जहर मिला देता हूं और ये दोनों मर जाएंगे, सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा। जैसे ही वो खाना लेकर आता है, खाने में जहर था और वो खाना लाकर रखता है, वो दोनों फौरन इस पर हमला करते हैं और इसको जान से मार देते हैं और फिर उसके बाद भर पेट खाना खाते हैं कि अब हमारा हिस्सा है, अब इसमें तीसरा हिस्सा कोई नहीं है। और जब भर पेट खाना खाते हैं तो खड़े होते हैं तो ज़मीन पर गिरते हैं और जिसमें से रूह परवास कर जाती है, रूह निकल जाती है और तीनों की तीनों मर जाते हैं और सोना वहीं का वहीं पड़ा रहता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम घंटे 2 घंटे के बाद गुजरते हैं तो देखते हैं कि 3 लाश पड़ी है, 3 लोग मरे पड़े हैं। कहने लगे कि इसने दुनिया को फौकियत दी, दुनिया की मोहब्बत को सीने में बसाए रखा, खुद भी मरा, 2 साथ में लेकर मरा। जबकि दुनिया की मोहब्बत बर्बाद कर देने वाली है, तबाह कर देने वाली है। और दुनिया की मोहब्बत जिसने अपने सीने में पाल ली है, जिसने अपने सीने में बसा ली है, वो बर्बाद होगा, यकीनन वो हलाक होगा।